بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات سامعین محتشم، سب سے پہلے یہ پنڈی کے ریاض شاہ صاحب ہیں، ان کا یہ کلپ آپ سماعت فرمائیے کہ یہ اپنے کلپ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی مراد میں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ یزید کے مقابلے میں حسین کا نام لیتے ہیں تو آپ فوراً حسین حسین کہتے ہیں، لیکن جس وقت ہم علی کا نام لیتے ہیں تو خام خواہ آپ علی کے مخالفوں کا پہلے سوچتے ہیں۔ اور بھائی میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، لیکن پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے ہیں۔ جی، آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ یہ پنڈی کا نام نہاد مولوی مفسر قرآن اپنے ساتھ لکھتا ہے، اور اس کے جو یہ الفاظ ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ ہم اسے جوتی کہتے ہیں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ بے شک آپ ہمارے لیے قابل احترام شخصیت ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ مسئلہ ہی کلیئر فرما دیا کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سرتاج، تان ان پہ کار فجار۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے عقیدہ ہمیں سنا دیا ہے اور ہمارے تک یہ مسئلہ پہنچا دیا ہے۔ میں صحابہ کے متعلق چند احادیث مقدسہ خاص کر کے حضرت امیر معاویہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو ہم نے کس طرح آپ کا ذکر خیر کرنا ہے، یا کس طرح آپ کو جب یاد کیا جائے اس کا انداز کیا ہو کہ حضرت امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تذکرہ خیر جب کیا جائے تو انہیں کس طرح یاد کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نشین رہا ہو، یا مسلمانوں میں سے کسی نے آپ کو دیکھا ہو، تو وہ آپ کی صحبت کی وجہ سے صحابہ میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ یہ صحابی کی سب سے پہلے ڈیفینیشن یعنی تعریف عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قول ملا کہ آپ نے فرمایا کہ مثل اصحابی فی امتی کل ملح فی طعامی، کہ صحابہ کی مثل ایسے ہے کہ جیسے کھانے کے اندر نمک ہے۔ اور اس کو جو ہے امام بغوی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیرکم امت القرن، میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور اس کے علاوہ خطیب بغداد نے جو ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول ایک نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، ایک سال یا ایک مہینہ یا ایک دن یا ایک گھڑی، اس میں فقط حالت ایمان میں آپ علیہ السلام کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہے، اسے اسی قدر شرف صحابیت حاصل ہے جس قدر اس نے صحبت اختیار کی ہو۔ اور کیونکہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور یہ آپس میں جو ہے نرم دل ہے۔ قرآن مجید میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کی ذات مقدسہ کے ساتھ جو منسلک ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ مراد ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ صحابہ کی شان کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ توبہ کے آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسرا سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ نے پرہیزگاروں کا کلمہ ان پر لازم کر دیا اور وہ اس کے مستحق تھے۔ اور دوسرا پھر اس کے علاوہ سورہ حجرات کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سورہ حجرات کی آیت نمبر 49 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں سے کفر و فسق اور گناہوں کی نفرت ڈال دی ہے۔ یہ وہ آیات مقدسہ ہیں، دوسرا یہ وہ آیات ہیں جو کہ سرکار کے صحابہ کی شان میں ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العزت نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مقصد تھا کہ ریاض شاہ نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کو اپنی جوتی کہنا چاہا، یا معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جوتی کے ساتھ؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نمبر کا لے کر ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی نشانی انصار سے محبت اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ طبرانی کے حوالے سے یہ نقل کی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ، طبرانی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو نقل کیا گیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اور جس نے ان کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ میں یہ جو ہے حدیث نمبر کا موجود ہے، جس نے ان کو برا کہا، یعنی کہ سرکار کے صحابہ کو برا کہا، اس پر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث نمبر کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کا ایک گھڑی کا قیام، تم سے کسی ایک کا ایک گھڑی کا قیام کرنا تم میں سے کسی ایک کی پوری عمر کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی کہ صحابہ کی شان تو یہ ہے وہ ایک گھڑی قیام کرے، اور ایک بندہ پیدا ہوا ہے 100 سال تک وہ رب ذوالجلال کی عبادت کر رہا ہے، تو صحابہ کا ایک گھڑی کا عمل وہ ساری عمر وہ عمل کرتا رہے، وہ اس کو کفایت نہیں کرے گا۔ پھر اس کے علاوہ علماء اہل سنت نے جو موقف اختیار کیے صحابہ کرام کے متعلق، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ کا جب ذکر کیا جائے تو ہم کیسے کریں گے؟ یہ ریاض شاہ کوئی آج کا نہیں ہے، اس نے آج یہ صرف بات نہیں کہی، یہ بہت پہلے بھی صحابہ کرام کے متعلق بکواسات کرتا رہا ہے، اور یہ اس کا پورا گروہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو برا بھلا معاذ اللہ کہتا رہتا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کتاب مسند امام ابی قاسم میں یہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سلف صالحین اپنی اولادوں کو ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورت یا سنت سکھاتے ہیں۔ ایک طرف دیکھیں کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی محبت کو عام کرنا کس طرح ہے کہ جیسے اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دینا یا سنت کی تعلیم دینا ہے، اتنا یہ اہم کام ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا۔ اور اس کے علاوہ علامہ سعد الدین تفتادانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کے اندر شرح عقائد نصفیہ میں آپ فرماتے ہیں روکا جائے گا صحابہ کرام کا ذکر کرنے سے مگر بڑائی کے ساتھ، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں ان کے مناقب بیان ہوئے ہیں، اور ان کے متعلق اپنی زبانوں کو طعن اعتراض سے روکنا واجب ہے،
اور پھر ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام کے مناقب اور ان کے علاوہ اکابر صحابہ کرام کے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ جو لڑائیاں اور مشاجرات ان کے درمیان ہوئے ان کے لیے ایسے اسباب اور ایسی تعویلیں موجود ہیں، پر ان کو محمول کیا جائے گا۔ ان کی وجہ سے کسی صحابی کو شتان و تشبیہ کا مورد بنانا جو کہ قطعیت کی مخالفت ہے تو کفر ہے، جیسے قذف عائشہ، ورنہ بدعت اور فسق ہے۔ اور جملہ سلف صالحین، مجتہدین اور علماء صالحین میں سے کسی سے بھی نقل نہیں کیا گیا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ اور ان کے لشکر پر لعنت کرنے کو جائز قرار دیا ہو، اس لیے کہ اس معاملے میں ان کا انتہائی اقدام سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف بغاوت اور خروج تھا، اور یہ معاملہ لعن کو واجب نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں، علامہ تفتزانی نے فیصلہ فرما دیا کہ ہمارے اسلاف نے جو ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات علی المرتضیٰ اور جتنے بھی اکابرین صحابہ ہیں ان کا جب بھی ذکر کیا جائے، ان کا جب بھی نام مبارک لیا جائے گا تو ادب کے ساتھ ان کے نام کو بلائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا، نہ کہ طعن و تشبیہ کے ساتھ۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ حضرت عمر بن عاص، علی المرتضیٰ شیر خدا رضوان اللہ اجمعین کے متعلق ان کے جو آپسی معاملات ہیں اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا جائے گا۔ اس نے کیوں یہ بات کر دی کہ جو امامہ ہے ہم کسی کو سر پہ رکھتے ہیں، کسی کو پاؤں کی جوتی، یعنی پاؤں کی جوتی کو سر پہ رکھا نہیں جاتا۔ یہ الفاظ کہنا کیوں ضروری تھے؟ یہ کیا وجہ پیش ہے ریاض شاہ صاحب؟ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ اس کا جواب دیجئے۔ ہر دفعہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بتان ہی کرنا ہوتا ہے، یہ آپ آج کا معاملہ نہیں ہے، آپ نے ہر دفعہ ہی صحابہ کرام کے متعلق بکواس کی ہے۔ اور پھر میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ علی المرتضیٰ اور عثمان غنی یا ان میں سے جیسے حضرت امیر معاویہ، عمر بن عاص کی تکفیر کی اسے سخت سزا دی جائے، جو کہ یہ کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ یہ سب گمراہ تھے اور یہ کافر تھے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنا فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اور اس کی زبان کاٹنے دو، یہاں تک کہ اس کے بعد کوئی شخص سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہے۔ تم پتہ نہیں کیسے بول لیتے ہو صحابی رسول کے متعلق، یار کہاں سے تم نے پڑھا؟ اپنے آپ کو مفسر قرآن تو کیا رہے ہو؟ کیا قرآن مجید کی آیات کی تشریح ایسے آپ نے پڑھی ہے؟ شاہ صاحب میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ضرورت تھی کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ کریم کے تذکرے کو اس طرح بیان کرنے کی؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دونوں صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ کا سر کہاں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھے کتنی ہے، تو اگر وہ ایک صحابی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ حضرت امیر معاویہ کی شان کو معاذ اللہ گھٹا رہے ہیں۔ یہ مقصد بالکل غلط ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ ہم اپنے اصحاب کو اس طرح یاد کریں، ان کا ذکر جب بھی کیا جائے گا خیر و برکت کے ساتھ کیا جائے گا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ شفا شریف میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، آپ سے حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کی بھی توقیر کی جائے، آپ کے صحابہ کا بھی احترام کیا جائے اور ان سے حسن سلوک کا اظہار کیا جائے، ان کے حق کو حق سمجھا جائے، ان کی اقتداء کی جائے اور ان کی تعریف کی جائے، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ جن کی زبان درازیوں سے صحابہ کرام محفوظ ہی نہ ہو، یار شاہ جی اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ نے جس ٹولے کے ساتھ لگاؤ لگایا ہوا ہے، شفقت ہے، آپ سید زادے ہیں،
تو آپ یہ کیسے معاملات کر رہے ہیں؟ دعا یہی کرنی چاہیے کہ جو ان کے آپسی معاملات ہیں رب ذوالجلال جانے اور ان کا حبیب جانے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم سرکار کے صحابہ کے متعلق آپ سے، کیا آپ نے کبھی اپنے گھر کے ٹاپک بھی ایسے بیان کیے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ کر دیا، میرے بھائی نے یہ کر دیا، میری ماں نے یہ کر دیا، میرے باپ نے یہ کر دیا؟ کیا ضرورت تھی کہ آپ نے یہ بات کی؟ اگر یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے شاہ جی، آپ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی بکواس کرتے رہتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا جب بھی ذکر کیا جائے خیر و برکت کے ساتھ کیا جائے. امام ابو بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کے معاملے میں غور کیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام لوگوں کے لیے توبہ ہے، مگر جو صحابہ کرام پر حرف گری کرتا ہے ان کی توبہ نہیں، کیونکہ اللہ نے اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لی ہے. شاہ جی آپ اس قول کو دیکھ لیں، بشر حافی کے اس قول کو ہی دیکھ کے وہ خود کہہ رہے ہیں میرا یہ تصرف ہے کہ میں جو ہوں یہ اس بات پہ پہنچا ہوں کہ سرکار کے صحابہ کے متعلق جو غلط الفاظ استعمال کرے گا اس کا آخری وقت میں ایمان سلب کر لیا جائے گا. اور آپ حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میرا سب سے پختہ عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت ہے. اور اسی طرح حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کرتا اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں. اور اس شفا شریف کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے عرض کی ابا جان اس شخص کے متعلق آپ مجھے میری رہنمائی فرمائیے کہ جو صحابہ رسول سرکار کے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بلا کہتا ہو تو آپ کے والد فرماتے ہیں کہ بیٹا میں اسے اسلام پر نہیں سمجھتا. لیکن ایک بندہ صحابہ کے متعلق یہ بکواسات کر رہا ہے اور پھر صحابہ کی شان کو معذلہ گھٹا رہا ہے تو کیا اس کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ جو ہمارے لیے دین اول ہے، جو ہم تک دین کو پہنچانے والے وہ گواہ ہے کہ ان کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے کہ ہم انہی پہ اعتراض کرنے لگ پڑے، حضرت امیر معاویہ کے شانوں کو گھٹانے لگ پڑے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرق ہی ختم کر دیا ہے کہ جب بھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر المومنین مولا کائنات کا تذکرہ خیر کیا جائے، جب دونوں کا آپس میں جب نام آ جائے امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ کا اور حضرت امیر معاویہ کا جب نام آئے گا تو تب امیر المومنین کا لفظ حضرت مولا کائنات کے ساتھ لگایا جائے گا. اور پھر یہ شعر کی صورت میں ہمیں عقیدہ بتا دیا فرق مراتب بے شمار حق بدست حیدر کرار معاویہ بھی ہمارے سرتار تار ان پہ کار فجار. یہ ہم تک عقیدہ ہی پہنچا ہے. شاہ جی میری گزارش ہے کہ ابھی جلدی سے جلدی میں تو عرض ہی کروں گا کہ آپ اس قول سے اس فعل سے آپ توبہ کر لیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سرکار کے صحابہ کی تعظیم کرنے کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.